بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی۔ اور سعودی عرب کے حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنی باقی ماندہ انسداد دہشت گردی کارروائیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور تمام ملٹری آپریشن بند کر کے فوجی واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کیا مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ کیا یہ معاملہ نبٹ گیا ہے؟ اور کیا اس معاملے میں پاکستان نے کوئی اہم کردار ادا کیا ہے؟ اس سب پر تفصیلی بات کریں گے۔ اور سعودی عرب اور یو اے ای جو چند ماہ پہلے قریبی دوست تصور کیے جاتے تھے اور خطے میں امریکہ کی نمائندہ قوتیں تصور کی جاتی تھی، جن میں سعودی عرب بڑا بھائی اور یو اے ای چھوٹا بھائی کے طور پر تصور کیے جاتے تھے، اب ان کے درمیان فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بنی ہے یمن اور یمن میں ہونے والی لڑائی، پراکسی وار، جس کا نتیجہ بالآخر یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں آگ لگائیں تو وہ آگ آپ کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تو دنیا بڑی حیران تھی کہ اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ سعودی عرب نے یو اے ای کے 2 جہازوں پر حملہ کر دیا اور انہیں تباہ کرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ یہ جہاز یمن میں علیحدگی پسندوں کے لیے اسلحہ لے کر جا رہے تھے۔ تو یمن کی بندرگاہ پر سعودی اتحاد کی جانب سے ایک فضائی حملہ کیا گیا جس میں متحدہ عرب امارات کے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا اس میں ہتھیار اور فوجی گاڑیاں تھیں جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے مطالبہ کیا کہ یو اے ای فوری طور پر امارات سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لے۔ تو اس محدود فضائی کارروائی جس میں سعودی سربراہی میں قائم اتحاد نے یمن کی موکلا بندرگاہ کو نشانہ بنایا، یو اے ای کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا موقف یہ ہے کہ موکلا بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والے جہازوں پر اسلحہ نہیں تھا، بلکہ بندرگاہ پر جہاز یمنی گروپ کے لیے نہیں، اماراتی فورسز کے لیے گئے تھے اور یہ گاڑیاں بھی وہاں پر تعینات مشن کے لیے تھیں۔ تو یو اے ای کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی فورسز کا یمن میں حملہ حیران کن ہے۔ اب اس کے پس منظر میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای آمنے سامنے ہے؟ اگرچہ ماضی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن میں تیسرے فریق حوثی باغیوں کے خلاف اتحاد کا حصہ رہے ہیں، مگر کچھ مہینوں سے مفادات اور حکمت عملی میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی عرب کی خواہش یمن میں ایک متحد اور مرکزی حکومت کے قیام کی ہے اور وہ موجودہ سیٹ اپ کی حمایت کرتا ہے۔ حالیہ عرصے میں وہ حوثی تحریک کے ساتھ جنگ بندی اور سیاسی حل پر بھی زور دے رہا ہے کہ سعودی عرب جس کی بہت بڑی سرحد یمن کے ساتھ ملتی ہے، اس کے برعکس متحدہ عرب امارات جنوبی یمن میں زیادہ سرگرم نظر آ رہا ہے۔ تو پچھلے کچھ مہینوں میں وہاں پر جو ایکٹیویٹی کی وہ ایس ٹی سی گروپ نے کی، سدرن ٹرانزیشن کونسل، یہ جنوبی یمن کی علیحدگی یا کم از کم وسیع خود مختاری کی خواہاں جماعت ہے۔ تو اسی نقطے پر سعودی عرب میں اور یو اے ای میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ سعودی حکمران کسی بھی صورت یمن کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور یمن میں جو قائم بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت ہے اس کو سپورٹ کریں۔ متحدہ عرب امارات جنوبی یمن میں مقامی ملیشیاؤں اور سدرن ٹرانزیشن کونسل کی عسکری اور سیاسی مدد کر رہا ہے۔ چند ماہ پہلے جنوبی یمن میں حضرموت کے علاقے پر اس گروپ نے قبضہ کر لیا، شہر کے بینکوں، عمارتوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ متحدہ عرب امارات پراکسی وار کو بڑھاوا دے رہا ہے اور سعودی عرب کو اپنے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ تو یو اے ای کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بحیرہ عرب اور باب المندب کی اسٹریٹجک اہمیت کے پیش نظر سیکورٹی مفادات کا تحفظ ہے۔ تو یمن کی صورتحال 2011 میں عرب اسپرنگ کی وجہ سے خراب ہوئی، مہمات نے زور پکڑا، اس کے بعد سے یمن سیاسی بحران اور خانہ جنگیوں کا شکار ہے۔ 2014 میں حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا، پورے ملک میں اپنی حکومت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس گروپ کو ایرانیوں کی حمایت حاصل تھی۔ سعودی عرب اور یو اے ای میں خاصی تشویش تھی۔ 2015 میں ان دونوں ممالک نے ایک فوجی اتحاد بنایا اور یمن کے حوثی باغیوں سے لڑائی شروع کر دی۔ تو عرب اتحادی افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان کئی سال سے جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا اور بین الاقوامی طور پر مرکزی حکومت بنا دی گئی۔ اس حکومت کے قیام کے بعد بھی
کچھ علاقوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 2019 کے بعد یو اے نے پورا فوکس جنوبی یمن پہ کر دیا، جہاں اس نے صدرن ٹرانزیشن کونسل کی حمایت جاری رکھی۔ البتہ سعودی عرب کا جھکاؤ یمن میں سیاسی عمل کے ذریعے امن کے استحکام پر رہا، جس کے لیے وہ حوثیوں سے مذاکرات کرنے پر بھی راضی ہو گیا۔ تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بظاہر اتحادی ہوتے ہوئے بھی یمن کے معاملے پر اب بالکل الگ الگ ہو چکی ہیں۔ تو ایس ٹی سی متحدہ عرب امارات کی پراکسی ہے، جس کو وہ فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے۔ تو جب متحدہ عرب امارات کی پراکسی ایس ٹی کونسل نے حضرموت پر حملہ کیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد سے یمن کی صورتحال خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو ہم یمن کا نقشہ دکھا سکیں تو جو سرخ پٹی ہے اس پر پرو حوثی قبائل کا قبضہ ہے۔ جامنی پٹی پر سعودی حمایت یافتہ اتحادیہ فوج ہے، اور جامنی پٹی میں سعودی حمایت یافتہ اتحادیہ فوج ہے اور حضرموت کے قبائلی علاقوں کا قبضہ ہے۔ گرین پٹی میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ سیکورٹی بیلٹ فورسز، حضرمی ایلیٹ فورسز اور طارق صالح فورسز کا قبضہ ہے۔ سعودی پراکسی نے شروع میں کوئی زیادہ مزاحمت نہیں کی، لیکن متحدہ عرب امارات کے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے قبضے کو دیکھتے ہوئے اب سعودی عرب نے باقاعدہ مزاحمت شروع کر دی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان جہازوں پر حملہ کیا گیا جو اسلحہ یا گاڑیاں لے کر یمن پہنچے تھے، جس کے بعد یمن کی حکومت نے بھی یو اے کو وارننگ دی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ علاقہ چھوڑ دے۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یو اے کے صدر محمد بن زید ال نہیان پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان ان کا آبائی علاقہ ہے، ان کے والد نے یہاں پہ شادی کی، ان کے یہاں پہ کزن بردرز اور فیملی کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ یہاں ہر سال سردیوں میں شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب یہ خطے کے اندر کشیدگی پھیلی تو محمد بن زید موجود تھے پاکستان کے اندر، تو پاکستان کو اس معاملے میں فوری طور پر ایکٹیو ہونا پڑا۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، ایک دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو بنیادی طور پر پاکستان سعودی عرب کی سائڈ پہ کھڑا ہے۔ لیکن چونکہ مہمان پاکستان آئے ہوئے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے رحیم یار خان میں جا کر ان سے ملاقات کی، اور پھر ان سے موجودہ کشیدگی کم کرنے کی بات کی۔ شہباز شریف اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پورا وفد تھا۔ پھر وہاں سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو انگیج کیا گیا، انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات کی۔ تو سعودی عرب نے کہا کہ جب تک یو اے اپنی فوجیں یمن سے نہیں نکالتا اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی، ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، تو ڈیڈ لائن سے پہلے ہی ان کو نکلنا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یو اے نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ یمن میں تعینات اپنے ارتداد دہشت گردی یونٹ کا مشن رضاکارانہ طور پر ختم کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات نے 2019 میں یمن سے اپنی فوج بلا لی تھی، لیکن انسداد دہشت گردی کے لیے کچھ یونٹ یمن میں تعینات تھے، اور یہ سعودی عرب نے جن جہازوں پر حملہ کیا ہے یہ دراصل انہی۔ تو اس ایسکلیشن کے بعد فوری طور پر دونوں ممالک میں دو بدو جنگ کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن کیا یہ خطرہ مستقل بنیادوں پر ٹل گیا یا برقرار رہے گا؟ تو سعودی عرب اور یو اے کی جنگ تو فی الحال تھم گئی، لیکن ایران اور متحدہ عرب امارات کی خلیج فارس میں براہ راست جنگ کا خدشہ موجود ہے۔ ایران نے 3 جزائر کی مکمل ملکیت کے پچھلے دنوں دستاویزات جاری کی تھی، جس میں متحدہ عرب امارات نے انہیں براہ راست دھمکی دی تھی اور جی سی سی ممالک سے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن سعودی عرب نے ایران کے کلیم پر کوئی احتجاج نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو سعودی عرب کی خاموشی ایران کو سپورٹ کرنے کے مترادف تھی، اور سعودی عرب اور ایران جو خطے کے 2 کی پلیئر ہیں، اس سے پہلے آمنے سامنے تھے، لیکن اب کئی ملکوں کے اندر دونوں ممالک نے وہ اپنی پرانی لڑائی ختم کر دیا اور مل کر کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے اہم اور بڑی مثال سوڈان کی ہے، اور یمن میں بھی حوثیوں کے ساتھ بات چیت پر آمادگی اور بات چیت کرنا، یہ بھی ایران کے ساتھ نئے دوستانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ 3 جزائر ہیں جن پر ایران کلیم کر رہا ہے، سب سے بڑا ابو موسیٰ ہے، چھوٹا اور بڑا تم جزیرہ ہے۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کا سر کریک کا مسئلہ ہے، یہاں بھی لڑائی ایک جیسی ہے، مگر تھوڑا مختلف ہے، نوعیت مختلف ہے۔ برطانیہ نے جب اس خطے میں
اپنی پاور بڑھائی تھی اور یہاں چھوٹے چھوٹے جزیرے موجود تھے، ان پر قبضہ کر لیا۔ 1971 میں برطانیہ نے خلیج سے انخلا کیا تو شاہ محمد رضا پہلوی نے ان جزائر پر قبضہ کر لیا، جس سے اس خطے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ جزائر اس کی تاریخی ملکیت ہے، برطانوی دور میں عارضی طور پر دوسروں کو دے دی گئی تھی۔ پھر اسی سال متحدہ عرب امارات کا قیام وجود میں آیا تو اس نے ان جزائر کی واپسی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ ایران کا جہاں پر قبضہ ہے وہ ایران کی حدود میں آتا ہے، متحدہ عرب امارات کی حدود میں نہیں آتا۔ ایران کا یہاں کیس مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک لڑائی یہ بھی چل رہی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات کے خلاف ایران سوڈان میں بھی متحرک ہے، یمن میں بھی ہے۔ عرب امارات نے خطے کے اندر اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ وہ سوڈان، یمن، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں بہت سے گروپوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ پچھلے دنوں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھگڑا ہوا، پھر مذاکرات ہوئے اور ایران نے ثالثی کی آفر کی تو یو اے ای نے منع کر دیا، اور یو اے ای کے منع کرنے پر افغانستان نے مذاکرات نہیں کیے، قطر پر پاکستان نے اعتماد نہیں کیا تھا۔ افغان طالبان بنیادی طور پر یو اے ای کے حکام کے زیر اثر ہے۔ تو یہ ایک الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت دے رہا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن تھے، جو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے دشمن قوتوں کو سپورٹ کر رہے تھے، پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان نے یو اے ای کو میسج دیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے وہاں سے اپنی فوجیں نکالنا ہوگی، اس کے بعد ہی سعودی عرب کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کی جا سکتی ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کا بڑا کلیدی دفاعی معاہدہ ہے۔ تو میرا خیال ہے یو اے ای کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر یو اے ای اور سعودی عرب کسی جگہ پر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو پھر پاکستانی فوجیں ان کے مد مقابل ہوں گی۔ اب بہت سے لوگ اس خدشہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستانی تو پھنس گئے، پاکستان نے دونوں ملکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے اور پاکستان کو دونوں ملکوں کی بات ماننی پڑے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کافی عرصے سے خراب ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو یو اے ای نے پاکستان کو قرضہ دیا ہوا تھا وہ پاکستان نے ان کو اپنے ایک بڑے پروجیکٹ کے اندر شیئر دے دیے ہیں، تو ان کے ساتھ اب قرض کا کوئی لین دین ہے نہیں، اب بزنس کا لین دین ہے۔ اور پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ یو اے ای وہ ملک ہے جس نے پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھے کارنامے سر انجام نہیں دیے، اور یہ جو پاکستان کے 5-10 سال ضائع ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر جو اتنی بڑی انریسٹ آئی ہے وہ یو اے ای کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اس جنگ میں پاکستان نے ہر حال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ تعلقات ویسے ہی پاکستان کے اچھے ہیں۔ تو یو اے ای خود کو اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں پاتا۔ گو یو اے ای اس وقت انڈیا کے ساتھ بھی بہت زیادہ لائزون میں ہے، تو انڈیا افغانستان کے ساتھ مل کر بھی وہ خطے میں وہ طاقت حاصل نہیں کر پا رہا جو کہ باقی ملکوں کو ہے۔ تو اس لیے یو اے ای نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، عقل مندانہ فیصلہ کیا، دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، ایسکلیشن پہ آئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو فوری طور پر جنگ کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا، کیونکہ جنگ ہوتی تب بھی پاکستانیوں کو وہاں سے نکلنا پڑتا۔ 91 کی مجھے یاد ہے وار، میں دبئی میں تھا جب عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا، تو پورا یو اے ای خالی ہو گیا تھا اور پاکستانیوں کو بھی بھاگنا پڑا۔ ایک بار پھر یہ صورتحال ویسی ہی پیدا ہونے جا رہی تھی، لیکن پاکستان نے اپنے انٹرسٹ میں اور عربوں کے انٹرسٹ میں اس کو سنبھال لیا۔ اس لڑائی کے اندر ایک اور فریق جس نے سازش کر کے صومالیہ کے اندر ایک نیا ملک بنا دیا ہے، صومالی لینڈ، اور اس کو منظور بھی کر لیا۔ تمام مسلمان ملک اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس ملک کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور یہ جو صومالی لینڈ بنا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو وہاں آباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ افریقی ملک ہے، اور صومالی لینڈ بنا کے یہ سارے فلسطینیوں کو وہاں سے اٹھا کے غزہ خالی کرا کے اس پر مکمل قابض ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو عربوں کے درمیان لڑائی پھیل گئی ہے، عرب ممالک کے درمیان، یہ لڑائی بھی اسی قبضے کی جنگ کا حصہ ہے۔ تو پاکستانی حکومت نے اس بات کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا کہ ان کی کوششوں سے ہوا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اگر فیصلہ کن قوت پاکستان کے اندر موجود ہے اور اس کی پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقات کے بعد ہی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، تو پھر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو جو لوگ بھی چاچو کی جگہ کسی ونڈر بوائے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑا سرپرائز ہے کہ چاچو نے 2026 شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی جنگ ہونے سے روک دیا ہے۔ اگلی خبر کہ الیکشن ٹریبیونل لاہور نے این اے 130 سے
سابق وزیر نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی ہے۔ نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد نے درخواست دائر کی تھی، جنہوں نے NA 130 میں ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے جو دلائل دیے گئے اس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ درخواست مقررہ وقت کے بعد دائر کی ہے، تو ٹریبونل نے اس نقطے کو تسلیم کیا کہ یاسمین راشد نے مقررہ وقت کے اندر درخواست دائر نہیں کی، تو نواز شریف کا جو الیکشن ہے وہ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفکیشن درست قرار دے دیا ہے۔ ویسے مجھے تو نواز شریف کی کامیابی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ نواز شریف کی لاہور میں اور لاہوریوں کی نظر میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے، لیکن چند لوگوں نے بڑا شور مچایا اور یہ چند لوگ ایسا شور مچاتے ہیں کہ یہ 4 کو 4,000 کہتے ہیں اور 4,000 کو 4 کروڑ کہتے ہیں اور 4 کروڑ کو 4 ارب کہتے ہیں، تو ان کی یہ جو پینیٹریشن ہے اس وجہ سے لوگ مس گائیڈ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے سہیل افریدی لاہور آئے تو اب ان کے وزیر اطلاعات ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ تو لاہور میں بڑے پاپولر تھے، جگہ جگہ ان کا استقبال ہوا، پھر انہوں نے کہا لاہور والوں نے کرفیو لگا دیا تھا، تو کرفیو لگ گیا تھا تو استقبال کہاں پہ ہوا؟ تو وہ جو جھوٹ ہے بولے جا رہے ہیں، اور خود عمران خان کی مشیرہ حلیمہ خان جو آج اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کر بیٹھی ہیں اور وہ جاتی اس وقت ہے جب ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 5 بجے تک ملاقات کا وقت ہے، ملاقات تو ہونی نہیں، اس کے بعد ہم دھرنا دیں گے۔ تو ہر منگل کو اور جمعرات کو اڈیالہ کے باہر پارٹی ہوتی ہے، تو وہی پارٹی کا ماحول ہے، کیونکہ ٹھنڈ بڑی ہے، مزہ بڑا آتا ہے، چائے کے ساتھ انڈے اور گرم سموسے کھائے جائیں، تو پارٹی تو ہونی چاہیے۔ تو ایک بہانہ پارٹی کا یہ بھی ہے کہ اڈیالہ کے باہر بیٹھا جائے، تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی روکے نہ کوئی ٹوکے۔ حلیمہ خان صاحبہ نے فرمایا کہ لاہور میں جو سہیل افریدی صاحب گئے ہیں انہوں نے کمال کر دیا، چلے ان کے دورہ لاہور کو لے کے کامیابی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، چلے آپ اسی خوش فہمی میں رہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر انجام دے لیا ہے اور کوئی بڑا کام کر لیا، اس کے نتیجے میں ان کی پارٹی پر جو مشکلات افتاد پڑ رہی ہیں یا پڑنے والی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ ان کی سوچ ہے، ان کے اپنے اندازے ہیں، اس پر ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، وہ تو باقاعدہ رو پڑے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے عمران خان سے ملاقات کرا دو، کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، مذاکرات نہیں ہو رہے تو بڑی دیر ہو رہی ہے۔ بے شک آپ تحریکیں چلاتے رہے، بے شک آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ گفت و شنید سے نکلنا ہے اور مذاکرات سے نکلنا ہے۔ تو ہر منگل کو اڈیالہ جیل آتے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوتی، انہیں اجازت نہیں ملتی، تو حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ 2025 گزر گیا، اب تو حالات بدلنے چاہیے۔ تو دگل ناکے پر گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ تحریک اپنی جگہ لیکن مذاکرات بھی ہونے چاہیے، حالات جیسے تقاضے کر رہے ہیں مذاکرات ویسے نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے صاحب اقتدار سے درخواست کی کہ حالات کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل بڑا کریں اور اس ملک کے بچوں پر رحم کریں۔ 2026 میں داخل ہو رہے ہیں اور لگتا ہے یہ بھی سزاؤں کا سال ہوگا، تو یہ ان کا کنسرن بڑا ویلڈ ہے۔ اب بیرسٹر گوہر اس پارٹی کے اندر شاید جو 2-4 سنجیدہ لوگ ہیں، بلکہ 2-4 میں نے زیادہ کہہ دی، جو 1-2 سنجیدہ لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بات نہیں ہو رہی، رہائی مذاکرات کے بغیر ہونی نہیں، چلے رہائی نہ بھی ہو لیکن جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں وہ مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہو سکتی، تو وہ مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں۔ مذاکرات کرنے میں محمود اچکزئی نے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، انہوں نے اپنی پئی ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق راجہ ناصر عباس صاحب کی ایک یونیورسٹی زیر تعمیر ہے اور اس زیر تعمیر یونیورسٹی کے اوپر کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کی اور کہا کہ ہم اس یونیورسٹی کو اڑا دیں گے۔ اب راجہ ناصر عباس صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے نامزد کردہ قائد حزب اختلاف ہے سینٹ کے اندر، تو وہ اپنی یونیورسٹی بچائیں گے یا عمران خان کی رہائی کے لیے ایکٹیویٹی کریں گے؟ اب یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، یہ اب راجہ ناصر عباس صاحب کو دھمکی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں جو عمران کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس، یہ وہ 2 لوگ ہیں جن کی ہاتھ میں عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہے اور خود عمران خان نے دیا ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں نے بیرسٹر گوہر کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہیں، ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے
تو یہ اس قسم کی لڑائیوں میں الجھ گئے ہیں، یعنی ایسی ڈور میں الجھ گئے ہیں کہ ان کو کوئی سرا نہیں مل رہا۔ خان صاحب نے خود کو اور اپنی پارٹی کو ایسی جگہ پھنسا لیا ہے کہ یہ چاہے بھی تو اس گنجل سے نہیں نکل سکتے۔ بسنت آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ڈور پھنس جاتی ہے نا، الجھ جاتی ہے، تو پھر وہ کھلتی نہیں ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی جگہ سے کاٹنا پڑتا ہے، نئے سرے سے جوڑنا پڑتا ہے، یا وہ اتنا حصہ علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر اتنی گنجلیں پڑ گئی ہیں کہ یہ اسے کاٹ نہیں پا رہے، اور جب تک کاٹیں گے نہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان کی جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اب لوگ باہر نہیں نکلتے، اب تحریکیں شریکیں نہیں چلتی۔ اگر کوئی باہر نکلتا ہے، کوئی ایک دن بھی مارچ کرتا ہے یا لانگ مارچ کرتا ہے، تو اس کا خرچہ 5 کروڑ ہے، اور اڈیالہ کے باہر 100-200 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مذاکرات ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے فنڈ مانگیں۔ تو وہ مذاکرات کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں اور فنڈ کی بھیک بھی مانگ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ یہ ہے۔ اگلی خبر ایک صحافی اسرار راجپوت کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے خبر دی ہے کہ ایک فوج کے کپتان کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی جلد شروع ہونے والی ہے۔ انہوں نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ سنگین غداری کے مرتکب کپتان عمران علی کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے 26 نومبر 2024 کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں ڈیوٹی کے دوران اپنے سپیریئر کے احکامات ماننے سے انکار کیا، اور مبینہ طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی کی، اور عوام کو انتہائی سنگین ریاست مخالف کارروائیوں پر اکسایا۔ یہ افسر اس اسلام آباد میں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ انہوں نے نہ صرف ڈیوٹی چھوڑی بلکہ سروس رولز کی بھی خلاف ورزی کی، جو قوانین پاکستان کے تحت سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان کی انکوائری ہوئی ہے، ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے۔ لیکن راجپوت صاحب نے یہ بتایا کہ فوج کے ترجمان کی جانب سے کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہیں پوچھا ہوگا، رابطہ کیا ہوگا، تو ان کو کنفرم نہیں ہوا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایک فوج کا کپتان موجود ہے جو کہ اس سٹیٹس میں ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگلی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور انہیں ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ معروف وکیل ہے اور ایکس ملٹری آفیشل ہے، کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم، بڑے مشہور وکیل ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کے خلاف یہ درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی ہے۔ جسٹس آصف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور پچھلے دنوں ان کے بیٹے کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 2 معصوم لڑکیوں کی جان چلی گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا جس گاڑی کو وہ چلا رہے تھے وہ نان کسٹم پیڈ V8 گاڑی تھی، اور پھر جج صاحب نے خود اپنے بیٹے کو گرفتار کرایا، اور ان بچیوں کے والدین اور اہل خانہ کے ساتھ بات کی، ملاقات کی، ان کو کس طرح راضی کیا، کسی بھی طریقے سے راضی کیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تو جج صاحب اپنے بیٹے کو جیل سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ جج صاحب بھی اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ ویسے جج صاحب بڑے ریپیوٹڈ جج ہیں، ویسے اصولی طور پر تو انہیں خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بھلے یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، مگر ایک حادثہ تو ہوا ہے، اس میں جان تو گئی ہے، اور ذمہ دار ان کا بیٹا ہے۔ اگر اس کو سزا نہیں ہو رہی تو پھر جج صاحب قصوروار ہے، کیونکہ جج صاحب نے خود اپنے بیٹے کو بات چیت سے بری کرا لیا یا رہا کرا لیا، تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو انہیں دینی پڑے گی نا۔ یعنی اگر انصاف کے تقاضوں کو دیکھیں تو کم از کم جج صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹ جانا چاہیے۔ اگلی خبر یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کے حوالے سے ہے۔ ان کی درخواست پر وکلا کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے، لیکن وکلا کی درخواست پر FIR درج نہیں کی گئی، جس کے باعث وکلا نے بدھ کو سٹی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر کراچی بار عامر رائش کا کہنا ہے کہ کسی پولیس اہلکار کو سٹی کورٹ نہیں آنے دیں گے جب تک وکلا کی درخواست پر مقدمہ درج نہیں ہوتا۔ احتجاج جاری رہے گا۔ تو رجب بٹ جن پر پیر کے روز وکلا نے تشدد کیا تھا، ان کے خلاف 15 سے زائد وکلا پر مقدمہ درج کیا گیا، جن میں تشدد، مار پیٹ، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ مقدمے میں ریاض علی سولنگی، فتح چانڈیو اور دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ اور شدت اختیار کر گیا ہے،